ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہ ماہ صیام جو ایک دفعہ پھر ہمیں عطا کیا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ہم تقریباً پہلے عشرے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ 9واں روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بابرکت موقع پہ اللہ کے حضور یہ دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیوں نے جو عبادات کے ایک سلسلے شروع کیے ہیں، دنوں کے صیام ہیں، راتوں کے قیام ہیں، صدقات و خیرات ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سچی بات یہی ہے کہ جس نیکی کو شرف قبولیت مل جاتا ہے، اصل نیکی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا یہ شیوا تھا کہ وہ بڑی بڑی نیکیاں کر کے اللہ کے حضور یہی دعا کیا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، ہم بھی آپ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو ہم سے قبول فرما لیجئے، اور جو اس کے دن باقی ہیں ہمیں ان میں خوب کمر بستہ ہو کر کے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر یہ روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پرپس بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ روزے میں تم سے اس لیے رکھوانا چاہتا ہوں، تم سے پہلے لوگ بھی رکھتے تھے، ان کا مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، تمہاری زندگیاں اللہ کی اطاعت میں ڈل کر کے گزرنے والی بن جائیں۔ اور یہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کی جملہ عبادات سے اللہ رب العالمین کو یہی مقصود و مطلوب ہے۔ سورہ البقرہ پڑھ کے دیکھیں، آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات کی، فرمایا ساری کی ساری انسانیت اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس اللہ ہی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اس عبادت کرنے سے تمہارے اوپر تقوی کا رنگ چڑھ جائے۔
آج ہم نے 8 روزے گزار لیے. ہم میں سے ہر شخص اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے کہ 8 روزے گزرنے کے بعد میں کہاں پر کھڑا ہوں. کیا میری زندگی میں، میرے معاملات میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا میں جس طرح کا پہلے تھا، یہ میرے روزے رکھنے کی نیکی نے میرے اوپر اپنا کوئی اثر چھوڑا؟ علماء نے نیکی کی قبولیت کی ایک بہت بڑی علامت یہ بتائی ہے کہ انسان اگر نیکی کرنے کے بعد واقعتاً نیک ہو جائے تو یہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد بھی انسان اس سٹائل کو اپنائے کہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ لی، مسجد سے باہر گیا دکان پہ، اپنے آفس میں، وہاں پر پھر وہی معاملات، اور وہاں پہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑا. سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک کھانے اور پینے سے روک کے رکھا، مگر اس کی زبان لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے ہاتھ لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے ذہن کے دریچوں میں آنے والے خیالات لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہیں. تو ایسے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں ایک طرف روزہ بھی رکھتا ہوں، سارا دن بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہوں، اور وہ میرا روزہ میرے اندر اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کر دی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اگر وہ اسے صحیح معنوں میں رکھے تو وہ روزہ اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور اگر ایک انسان میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے اسے فکر کرنی چاہیے، اسے ذرا جائزہ لینا چاہیے، نظر دوڑانی چاہیے کہ کہیں پر مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، کہیں پر میں بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہوں، لیکن دکان پہ جا کے جب اپنے کسٹمر سے ڈیلنگ کرتا ہوں جھوٹ تو میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا ہوا. آفس میں میرے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو میں جب اس کو پرپوزل پیش کرتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہڈن رکھ لیتا ہوں. وہ کون سا اس کو سمجھتا ہے؟ اگر میرے معاملات یہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ ایسا انسان جو جھوٹی بات چھوڑتا ہی نہیں ہے، روزہ رکھ کے بھی برے کام کرتا ہے، اس کے کان پھر بھی وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی آنکھیں کئی کئی گھنٹے وہی دیکھتی ہیں جو رب کی نافرمانی والا ہے، اس کے پاؤں پھر بھی اٹھ کے گناہ کی طرف ہی چل رہے ہیں، اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو تو یہ مقصود ہی نہیں تھا کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھیں. قربانیاں کرتے ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. خون زمین میں بہہ جاتا ہے،
گوشت تم خود کھا لیتے ہو، لوگوں میں بانٹ دیتے ہو، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ تمہارے تقوی۔ کیا اس قربانی کرنے نے، اس روزے رکھنے نے، اس صدقات و خیرات کرنے نے، اس راتوں کے قیام کرنے نے اگر مجھے نیک بنایا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر معاملات اسی طرح ہیں، میں بھی سیکولر معاشرے میں رہتے ہوئے سیکولر ہوں، مسجد میں آ کے اللہ اللہ اور باہر جا کے میں اپنی مرضی، تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں ایک کمپلیٹ کورٹ آف لا دیتا ہے، وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں تو رب کی مان لو اور مسجد سے باہر جا کے تم اپنی منمانی بھی کر لو، کوئی بات نہیں۔ اسلام اور اللہ مجھے آپ کو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں ڈھلے ہونے چاہیے۔ مسلمان کا تو کھانا کھانا بھی عبادت ہوتا ہے، مسلمان کا پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ کب؟ جب یہ اسے اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتا ہے، تو یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ یہ رمضان کا جو مطلوب تھا، اللہ کو ہم سے مقصود تھا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں نا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ سادہ لفظوں میں تقوی یہ ہے کہ انسان میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور انسان میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کبھی تمہارا کسی خاردار جھاڑیوں والی جگہ سے گزر ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو کہا وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے وجود کو سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سنبھال کے کہ کہیں مجھے کوئی کانٹا نہ الجھ جائے، میں اس سے بچ کے نکلتا ہوں۔ کہا یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس راستے پہ گزرتے ہوئے اس طرح سے گزرنا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی گناہوں کی علائشیں نہ چمٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کام کیا کرو اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چینج آیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں، جہاں پہ اپنی جلوتوں کو پاک کرتے ہیں وہاں پہ اپنی خلوتوں کو بھی پاک کریں۔ لوگوں کے سامنے تو میں بعض دفعہ اچھا بن جاتا ہوں، لوگوں کی نظر میں تو میں نیک ہوتا ہوں، کیا تنہائی میں بیٹھ کے بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ نہیں؟ خلوت کے گناہ تو نہیں کرتا کہیں پہ میں؟ آج ہماری خلوتیں بھی خلوتیں نہیں رہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہماری ڈیوائسیں، ہم کیا کچھ ان پہ نہیں دیکھتے۔ اور خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا، میرے بھائیوں، یہ ہماری جو جینزی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تو زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو میری کھیل کود اور اپنے آپ کی زندگی کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ کیا خوف کی باتیں
اور کیا ڈرانے کی باتیں. میرے بھائیوں، زندگیوں کا کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو بھی پاک کرو. نہ دیکھا کرو اپنی خلوتوں میں وہ چیزیں جو اپنی فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. نہ ٹائم سپینڈ کیا کرو اپنی ڈیوائسوں پہ ان چیزوں کے ساتھ جو میں معاشرے میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا. نہ ہم ایسے تعلقات کو بنایا کریں جو کل کو ہمارے لیے شرمندگی کے باعث بننے والے ہوں. نہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے بڑوں کو کسی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو آؤ میرے بھائیوں، ہم ذرا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے دیکھیں. اس کی بھی ایک لذت ہے، اس کی بھی ایک مٹھاس ہے، اور اس کو بھی انجوائے کرنا سیکھیں. یہ جب انسان کو لذت لگ جاتی ہے پھر اس کی راتیں بستروں پر سو کے نہیں گزرتی، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ساری ساری راتیں بھی گزار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور یہ حنظلہ پتہ کون تھے؟ یہ حنظلہ وہ ہیں کہ ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں یہ آواز سنی، حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ آواز سنی تو فوراً اپنے گھر سے نکلے، میدان مقتل میں گئے. اللہ کو یہی ہونا منظور تھا، وہاں پہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب وہاں پہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش سے فرشتے آ رہے ہیں جو حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو ویسے شہیدوں کو ویسے ہی دفنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن ان کے جسموں سے خون رس رہے ہوں گے اور یہ اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے. لیکن حنظلہ اپنی بیوی سے ملے ہوئے تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا. اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، جاؤ میرے حنظلہ کو جا کے غسل دے کے آؤ. رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حنظلہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ کیا ہوا ہے، کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے ایمان کے تذکرے سنتے ہیں، ایمان کی بہاریں کیا ہوتی ہیں، ہمارے ایمان کے لیول بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، کیفیتیں وہ نہیں رہتی. اللہ کے نبی آپ کے سامنے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر جا کے اور ہو جاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ ساعتن ساعتن ساعتن، یہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہے نا. اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ہر وقت وہی رہنے لگ جائے جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اللہ کے فرشتے مدینے کی گلیوں میں آ کے تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں. صحابہ اتنی فکر کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ صحابہ کی اس چیز پہ تربیت کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ایک مقصد تھا، وَيُزَكِّيكُمْ، کہ وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کریں، وہ تمہیں پاک کریں. ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
فوعدنا وعظا بلیغا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت ایسی تھی، وجلت منہ القلوب ذرفت منہ العیون، اس کو سن کے ہم سب کے دل ڈر گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اور اس نصیحت میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا کأن ہذہ موعظۃ مودع، کہ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحت ہے۔ اور اس نصیحت میں کیا تھا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو ہر اس جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں دنیا کے ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ آج ہمیں بسا اوقات فکر ہوتی ہے نا کہ جی میں واچ کیا جا رہا ہوں، مجھے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ڈیوائسیں ایسی ہیں، میری موومنٹوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑی کوئی سیکرٹ قسم کی ہماری میٹنگز ہوں، ہم اپنے موبائل چھوڑ جاتے ہیں، ہماری ڈیوائسوں کے ذریعے کہیں ہماری لوکیشنیں نہ ٹریس کر لی جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی وہ ساری جگہیں جہاں پہ جا کے ہر قسم کے سگنل ڈراپ کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام وہاں بھی 100% کام کرتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی میں میں اور آپ جو 24 گھنٹے اللہ کے فرشتے جو میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری اور آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے اللہ سے؟ اس لیے اپنی خلوتوں کو بھی پاک کرو، اپنی جلوتوں کو بھی پاک کرو، اور اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ نصیحت کرتے، اتق اللہ حیث ما کنتم، جہاں پر بھی ہو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، وہ دعا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو رب کے حضور مانگتے رہا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا، اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے نفسوں کو ان کے تقوی عطا فرما دے، تجھ سے بہتر کوئی نفسوں کو پاک کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، اللہ تو ہی ہمارا نگران ہے۔ خود بھی سیکھیں یہ دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا، اے اللہ ہم تو تیرے ہی نگرانی میں تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقوی جب پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور یہی ایک وہ معیار ہے جس پہ انسان جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کی نظر میں اتنی ہی عزت پاتا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو جتنا تقوی اختیار کرتا ہے۔ دو انسانوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک کا نام قرآن نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے ابو لہب۔ دنیاوی اعتبار سے بڑے سٹیٹس کا آدمی تھا، پنچایتیں کرتا تھا، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، بڑا سٹیٹس تھا، بڑا ڈیزیگنیشن تھا، قریشیوں کا سردار تھا۔ ایمان کی دولت نہیں تھی، تقوی نہیں تھا، نفس کو پاک نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے، اس کا بڑا عہدہ اور اس کا بڑا مال جو ہے وہ بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ اور دوسری طرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بلال کون تھے؟ کوئی بڑا سٹیٹس نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے منڈیوں سے بکتے بکاتے، شام کے رہنے والے تھے، کالا رنگ تھا، موٹی ناک تھی، چپٹے ہونٹ تھے، اتنے اس طرح کے غلامی کی زندگی بسر کرنے والے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے نفس کا تزکیہ کیا، تقوی پیدا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں معراج سے واپسی پہ کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں گیا اور وہاں پہ میں نے کسی چیز کی آواز سنی، سنسناہٹ کی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کا ایک شخص جس کو لوگ بلال کہتے ہیں، یہ چلتا اللہ کی زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب بلال رضی اللہ تعالی نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جب انہوں نے اپنے اندر تقوی کی دولت کو پیدا کیا۔ لوگ کہتے تھے بلال امیہ تمہیں مارتا ہے اس وجہ سے کہ تم اونچی آواز میں احد احد کہتے ہو، آہستہ کہہ لیا کرو۔ بلال کہتے تمہیں کیا پتا، جب وہ مجھے مارتا ہے تو میں اپنی زبان سے احد احد کی صدا لگاتا ہوں، اس کی کیا مٹھاس ہے تمہیں نہیں میں بتا سکتا۔ تو بھائیو، نیکی کرتے ہوئے انسان کے نفس پہ بسا اوقات ناگواری گزرتی ہے، لیکن اس نیکی کی لذت جو ہے وہ بڑی دیر تک رہتی ہے۔ گناہ کرتے ہوئے انسان کو وقتی طور پہ اگرچہ لذت محسوس ہوتی ہے، نفس کو راحت فیل ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا خمیازہ اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اس لیے آؤ ہم اپنے اندر کوشش کریں ان تقووں کو پیدا کرنے کی۔ رب تعالیٰ نے متقین کے کچھ اوصاف بھی بیان کیا، صرف نشاندہی کرتا ہوں، قرآن جا کے کھول کے خود پڑھ لیجئے گا۔ سورہ البقرہ کا آغاز ہے، پہلا رکوع ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے فرمایا متقین ہیں کون؟ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظتیں کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ تفصیل سے بیان فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو تنگیوں میں بھی اور سہولتوں میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اللہ کے اس دیے ہوئے مال سے، جہنم سے اپنے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں تم صدقہ کر کے کیوں نہ بچاؤ۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، متقین کی خوبی یہ ہے یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے اسے نافذ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوتے ہیں، پھر بھی صرف نظر کر جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی چبھتی ہوئی باتیں، لوگوں کی غلطیاں۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے بات کی تو یہ کر کے جائے گا کہاں پہ، اور پھر ہمارے گھروں میں وہ بیچاریاں جو ساری زندگی کے لیے ہمارے گھر میں ہماری غلام بن جاتی ہیں آ کے، ان کے ساتھ ہمارے رویے اور سلوک
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین کی خوبی یہ ہے والعافین عن الناس، یہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ کبھی یہی سوچ لیا کریں میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اگر میرا مالک رب مجھے پکڑنے پہ آئے تو میرا کیا بنے گا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کیا کرو، معاف کرنا سیکھو، صرف نظر کرنا سیکھو۔ اگر اپنی زندگیوں میں اطمینان لانا چاہتے ہو تو یہ صرف نظر کرنا، معاف کرنا بہت بڑی ہماری زندگیوں میں سہولت پیدا کر سکتا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اس چیز پہ محنت کریں۔ یہ اسلام کا مطلوب ہے، یہ اسلام کا مقصود ہے، اور رب تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب ہے جب بندہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی کے راہ پہ چل پڑتا ہے بند گلیوں سے بھی اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے تقوی کے ثمرات پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آج کل ماشاءاللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ذرا ساتھ ساتھ ان چیزوں پر غور کیا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جو تقوی کے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی رمضان کا مطلوب ہے، یہی رمضان کا مقصود ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں معاف کر دیا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو تصویر کا دوسرا رخ بڑا دردناک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔